बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह कहफ़ में जो मुख्तलिफ़ वाक़यात मौजूद हैं वो हम जायज़ा ले रहे हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सवालात किए गए थे उनका भी साथ ही जायज़ा ले रहे हैं। उनमें सवाल था कि ज़ुल्क़रनैन कौन है। बताया एक बादशाह है ज़ुल्क़रनैन, यानी दो कर्नों वाला, यानी दो सींगों वाला। वो सर पर एक ऐसी टोपी, ऐसी चीज़ पहनते थे जैसे दो सींग होते थे, और ये अलामती था इसलिए कि उनकी हुकूमत दोनों तरफ फैली हुई थी। बड़े बड़े उन्होंने सफ़र किए, सारे इलाके फ़तह किए। एक सफ़र मशरिक़ का किया, एक सफ़र मगरिब का किया, जो जो रास्ते में आते गए फ़तह किया। अब कुरान मजीद में सूरह कहफ़ में ही तर्जुमे का मफ़हूम है कि उन्होंने तीसरा सफ़र किया। ये सफ़र जारी रहा, जारी रहा, जारी रहा, यहाँ तक कि यहाँ से आज की बात शुरू होती है कि वो एक ऐसी वादी में पहुँच गए जो वादी थी दो पहाड़ों के दरमियान, और वहाँ उन्होंने देखा कि एक कौम है। अच्छा, हज़रत ज़ुल्क़रनैन की जो मुहिम्मात थी, जो फ़तह करते चले जा रहे थे, उसका मकसद था ज़मीन से जुल्म को ख़त्म करना, ज़मीन से जबर को ख़त्म करना। तो यानी रास्ते में भी जहां जहां उन्हें जालिम हुक्मरान मिले उन्होंने वहां की हुक्मरानी को ख़त्म किया। तो अब इस दर्रे में जो आबाद कौम थी वो बड़ी किस तरह की कौम थी? बड़ी मज़लूम कौम थी। वो क्यों? इसलिए कि उस वादी के लोगों ने अपने अंदाज में, इशारों की ज़बान में, किसी भी तरीके से हज़रत ज़ुल्क़रनैन को क्या बताया? ये बताया कि इस वादी के दूसरी तरफ, अब ये वाक़े के अंदर एक नया वाक़या जन्म ले रहा है कि इस वादी के दूसरी तरफ दो कबाइल हैं। कबाइल का नाम क्या है? नाम से आपको कुछ याद आएगा। दो कबीले हैं। एक कबीले का नाम है याजूज, दूसरे का नाम है माजूज। याजूज माजूज। तो ये बस्ती वाले हज़रत ज़ुल्क़रनैन को कह रहे हैं कि दो कबाइल हैं, याजूज माजूज, बहुत ही हद दर्जा जालिम कबाइल हैं, बहुत ही जाबिर कबाइल हैं, मुख्तलिफ कौमों पर हमला करके उनके माल पे कब्जा कर लेते हैं। पूरा पूरा कबीला आता है, पूरा पूरा कबीला आता है। यानी आप सोचिए एक बस्ती है, उसके दूसरी तरफ एक दो कबीले रहते हैं, और वो किस तरह के कबीले, वो आगे डिटेल्स आएंगी तो इंसान और हैरान होता है कि ये कौन लोग हैं, क्या है। पूरा पूरा कबीला आता है, माल दौलत असबाब सब कुछ लूट के इंसानों को कत्ल करके वापस चला जाता है। और ये मतलब इसकी दास्तान है कुरान में। तो ये खूनखार कबाइल थे और इनका मुकाबला करना पहाड़ी लोगों के बस की बात नहीं था। तो अब जब इन लोगों ने देखा कि एक बादशाह सब फुतूहात करता करता यहां आया है, नाम ज़ुल्क़रनैन है और एक अच्छा इंसान लगता है, इसकी फौज के लोग भी पुरअमन हैं, इन्होंने किसी को नाहक कत्ल भी नहीं किया है, किसी का माल भी नहीं लूटा है। अब जरा इनकी हिम्मत बंधी। वैसे भी डूबते को तिनके का सहारा होता है। तो उनको लगा ये भी एक बादशाह आया है, अच्छा आदमी लग रहा है। तो ये सारे के सारे कबाइल के सरदार एक जगह पे यकजा हुए कि वैसे तो इस जुल्म सितम से निजात का कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कबीले आते हैं, मारते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, मारते हैं, चले जाते हैं। इस बादशाह से बात करके देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। तो एक रोज ये सारे के कबाइल के जो सरदार थे यकजा हुए, हजरत ज़ुल्क़रनैन से मिले। अब बात हो रही है ज़ुल्क़रनैन की, हजरत ज़ुल्क़रनैन की और इन कबाइल के सरदार की। इन्होंने दरखास्त की। क्या कहा? कहा, ए अजीम बादशाह, ए नेक दिल बादशाह, अल्लाह ने आपको बड़ी कुव्वत अता फरमाई है, अल्लाह ने आपको बड़ा साजो सामान अता फरमाया, सारी फौज है आपकी। हो सकता है कि अल्लाह ने आपको हमारे लिए ही भेजा हो। फिर एक तकरार याद कीजिएगा, सूरह कहफ है, असहाबे कहफ के वाक़े से शुरू हुए थे, तो अल्लाह ताला ने बार बार कहा कि हमने ये किया, हमने ये किया। अब इस कबीले के लोग भी कह रहे हैं कि हो सकता है अल्लाह ने आपको हमारे लिए भेजा हो। तो बात यह कि पहाड़ के उस तरफ दो कौमें हैं, नाम याजूज माजूज है, बहुत जालिम हैं, बड़े दहशतगर्द हैं। अगर मैं आजकल की ज़बान में कहूँ, अचानक किसी भी वक्त हमलावर हो जाते हैं। हमने बड़ी मेहनत करके जो कुछ कमाया होता है सब ले जाते हैं, माल लूट कर ले जाते हैं, जाते जाते जो आदमी उनकी राह में आता है उसको मार देते हैं। हमारे पास उनसे मुकाबला करने की ताकत नहीं है, हमारे पास उनसे मुकाबला करने के हथियार नहीं है, हमारे पास उनसे मुकाबला करने की तादाद नहीं है। वो इतनी बड़ी तादाद में आते हैं, हमें आउट नंबर कर देते हैं। तो कहा, अब ये कुरान की आयत का तर्जुमा है कि ये ज़ुल्क़रनैन का, हजरत ज़ुल्क़रनैन का और इन बस्ती वालों का जो मकालमा है कुरान में। कहा, बस्ती वाले कह रहे हैं, हम बस्ती वाले आपको, ज़ुल्क़रनैन को, हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं, हम आपको कुछ पैसे दे सकते हैं। अगर अपनी अल्फाज में कहूं, क्यों? हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले में आप
ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں, یعنی کچھ ایسا کریں, ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں لیکن ہمارے پاس چونکہ ساز و سامان طاقت تو کچھ نہیں, وہ سب تو آپ کے پاس ہے, ہم کچھ کر کے آپس میں کچھ جمع کر لیں گے, آپ کو دے دیں گے, لیکن کچھ ایسا کر دیں کہ یہ بستی والے یہاں پر نہ آ سکیں. کیا کہنے حضرت ذوالقرنین کے. حضرت ذوالقرنین نے جواب میں کہا, قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے, کہا اللہ نے مجھے جو عطا فرمایا ہے میرے لیے وہی کافی ہے, مجھے یہ مال و دولت نہیں چاہیے, اللہ نے مجھے جو عطا فرمایا ہے میرے. لیکن یہ کہنے کے بعد انہوں نے معذرت نہیں کی, یہ نہیں کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے اور میں دیوار بھی نہیں بنا رہا, نہیں نہیں نہیں, یہ نہیں کہا, حالانکہ بادشاہ ہے, طاقت رکھتے ہیں, اللہ نے مجھے جو عطا فرمایا ہے میرے لیے وہی کافی ہے, بس تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا. مجھے ہیومن ریسورس کی مدد کرو, باقی جو چیزیں چاہیے ہوں گی میں گائیڈ کروں گا, سب کروں گا, مجھے ہاتھ پاؤں کے ذریعے مدد کرو, یہ دیوار بناتے ہیں. اب دیوار کی تعمیر کا کام شروع ہوا. تو یعنی عجب نہیں ہے کہ اس وقت اس شہر میں ایک عجیب و غریب ماحول ہوگا کہ بھائی ایک بادشاہ آیا ہے, وہ بادشاہ کہتا ہے میں دیوار بنا دوں گا. آپ سوچیں, ہم تو کراچی کے رہنے والے ہیں, ہم اندازہ کر سکتے ہیں, اگین یہ مثال کوئی کمپیریزن نہیں ہے لیکن ویسے ہی کہ جب قتل و غارت گری عروج پہ تھی اس شہر میں, اور یہ قتل و غارت گری کا اس سے کوئی موازنہ نہیں ہے, تو ایسے میں کوئی آدمی ہمیں آ کے کہے بھائی میں کچھ ایسا کر دوں گا کہ کل سے امن ہو جائے گا, تو ہم تو اس کے ہاتھ پیر چوم لیں گے کہ بھائی کچھ کرو, کچھ کر دو, گارنٹی کر دے گا آدمی کہ میں ایسا کر دوں گا کل سے سب ٹھیک ہو جائے گا. تو مطلب پورے شہر کی سب سے بڑی خبر ہی ہوگی. تو اب اور یہ بادشاہ ہے, سب جانتے ہیں اختیار تو رکھتا ہے, تو شہر میں ایک شور ہوگا, یہ بادشاہ آیا ہے, بہت نیک دل بادشاہ ہے, دیوار بنا رہا ہے, پیسے بھی نہیں مانگ رہا, تو آؤ سب مل کر مدد کرتے ہیں اس کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اتنا امپورٹنٹ سمجھا ہے کہ آگے جا کے آیت پیش کریں گے. اس دیوار کی تعمیر کی تفصیلات بھی قرآن مجید میں آئی ہیں سورہ کہف میں, اور پھر تفاسیر میں تو بہت ہی ڈیٹیل سے آیا ہے. تو بہرحال اب یہ دیوار کس طرح, یہ تاریخ انسانی کی ایک بڑی اور عجیب و غریب دیوار کی تعمیر کا واقعہ ہے یہ جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ وہاں جو پہاڑیاں ہیں, جو ریت ہے وہ سیاہی مائل ہے, سیاہی مائل, یعنی انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس جگہ پہ لوہا بہت کثرت سے موجود ہے. یہ تاریخ انسانی کی عجیب و غریب دیوار کی تعمیر کا واقعہ ہے. یہ ان کو اندازہ ہوا اس جگہ پہ لوہا بڑا پایا جاتا ہے. اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ کچھ علاقے ہیں اسی بستی میں جو سرخی مائل ہیں, یعنی کہ یہاں پہ تانبا بھی بہت پایا جاتا ہے. بس انہوں نے حکم جاری کیا, حضرت ذوالقرنین کھڑے, بستی والے کھڑے, حکم کے منتظر ہیں کہ آپ بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے, ہم کرنے کو تیار ہیں, وہ امن دلا دیں ہمیں, آپ بتائیں کیا کرنا ہے. حکم دیا گیا, لوہے اور تانبے کی کانوں کو کھود کھود کر ان کی دھاتیں جمع کرنا شروع کرو. یعنی اب سارے کا سارا شہر سب چھوڑ کے ایک ہی کام میں لگ گیا. سوچے شہر کا پتہ نہیں کیا عالم ہوگا اس وقت کہ سب لوہے اور تانبے کی کانوں میں جا کے کھود کھود کر اس کی دھاتیں جمع کر رہے ہیں. قبائل چیوٹیوں کی مانند اس کام میں لگ گئے, اور دیکھتے ہی دیکھتے تانبے اور لوہے کے دھات کے مطلب سمجھیں گے پہاڑ کے پہاڑ جمع ہو گئے, سب لے آئے, ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ کام کر رہا ہے, سب کا مشترکہ مفاد تھا. اگلا حکم دیا کہ وہ بڑی بڑی بھٹیاں بناؤ, اس سے بھٹیاں بنا دی گئیں. لوگوں کی حیرت کی اس وقت انتہا نہیں رہی جب انہوں نے دیکھا کہ لوہوں کے سریے بنانے کے بجائے لوہوں کی بڑی بڑی چادریں بنائی جانے لگی. دیوار تعمیر ہو رہی ہے, کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے, لیکن سب ذوالقرنین کے حکم کے منتظر ہیں. کسی کو نہیں پتا کہ یہ عظیم الشان چادریں کس کام کے آئیں گی. بہرحال لوہے کی چادروں اور تختوں کے انبار لگنا شروع ہو گئے. ایک کام اور کر رہے ہیں قبائل, کیا, ان دو پہاڑوں کے درمیان جہاں سے یاجوج ماجوج حملہ کرتے ہیں سب نے اس کے درمیان خندقیں بھی کھودنا شروع کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ دیوار کی تعمیر کے دوران وہ آ جائیں, ایک نیا واقعہ ہو جائے. خندقیں کھودنا شروع کر دی. وادی میں دن رات کام جاری ہے, دیوار تعمیر ہو رہی ہے. یہاں تک کہ ایک دن حکم آیا جب حضرت ذوالقرنین نے حکم دیا, اب ان چادروں کو اٹھا اٹھا کر اینٹوں کی مانند خندقوں میں کھڑا کرو. یہ کام ہونے لگا. اب لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی. ان اینٹوں کی چنائی کے دوران جیسے اینٹوں کے درمیان سیمنٹ یا گارا جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس طرح بڑے بڑے تختوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کو استعمال کیا جانے لگا. بھائی اور یہ دیکھیں 2022 نہیں ہے, کوئی سٹیل مل فیکٹریاں نہیں لگی ہوئی, یعنی کتنے میسو لیول پہ یہ کام ہو رہا ہوگا.
ایک گروہ لوہے کی چادروں کو ایک کے بعد ایک ترتیب سے رکھتا جا رہا ہے، دوسرا گروہ ان چادروں کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈالتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جو گہری خندقیں تھیں سب چادروں سے بھر دی گئیں، خندقوں کو بھر دیا گیا، چادروں پر اینٹوں کی مانند چادروں پر چادر رکھ کر ایک دیوار کی مانند لوہے اور تانبے کی عظیم الشان دیوار کی تعمیر شروع ہو گئی۔ حضرت ذوالقرنین سب کی نگرانی کر رہے ہیں۔ دن رات کی مشقت کے بعد، محنت کے بعد بالآخر وہ دن آ گیا جب دونوں پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے کی ایک اتنی عظیم الشان دیوار تعمیر ہو گئی کہ یاجوج ماجوج نہ زمین سے گہری سرنگ بنا کر قبائلیوں پر حملہ کر سکتے تھے اور نہ ہی دیوار کے اوپر چڑھ کر دیوار کی بلندی کو پھلانگ کر ان پہ حملہ کر سکتے تھے۔ اتنی بلند دیوار تعمیر کر دی، اتنی بلند۔ آپ قرآن کی آیت کا ترجمہ سنیں، میں نے کہا تھا کہ قرآن نے تفصیل بتائی، آیت کا ترجمہ سنیں۔ ذوالقرنین بولے مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا، پھر کہا اب آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈیلوں گا۔ چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے لیول پہ، لیکن اتنا بڑا کام کرنے کے بعد یہ بادشاہ کہہ کیا رہا ہے؟ سورہ کہف کی آیت کا ترجمہ ہے، کہا قالا، ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی۔ اچھا، یہاں تک تو حضرت ذوالقرنین کی تعمیر کردہ اس دیوار کی تفصیل ہے، لیکن قبائلی اور فوجی یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ دیوار صرف قبائلیوں کی حفاظت کے لیے نہیں تھی، ان بستی والوں کی حفاظت کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ دیوار پوری دنیا کے انسانوں کی حفاظت کے لیے تھی۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ دیوار کی دوسری طرف یاجوج ماجوج کی نسل مسلسل بڑھتی رہی۔ ذوالقرنین نے کہا، آیت کا ترجمہ ہے، میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایک دن آئے گا جب دیوار ڈھا دی جائے گی، ایک دن آئے گا جب یاجوج ماجوج آ جائیں گے۔ دیوار کب گرے گی؟ یاجوج ماجوج کون ہے؟ یہ کون سی مخلوق ہے؟ یہ کتنی بڑی تعداد میں ہے؟ یہ کیسے دکھتے ہیں؟ جب یہ آئیں گے تب کیا ہوگا؟ یہ کب آئیں گے اور تب کیا ہوگا؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔